بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا رب کائنات کی طرف سے پھولی بھٹکی دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی لاچار مخلوق کے لیے عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کی گائیڈ لائن، بندہ مومن کے لیے ہتھیار اور مقربین خداوندی کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انبیاء کرام اور رسولوں کی تعریف کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میرے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، دعا کا حیات انسانی سے گہرا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ رب کریم کے نادیدہ خزانوں سے بھی عظیم ربط اور تعلق ہے۔ اللہ کریم نے بہت کریمانہ انداز میں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب وہ رب العالمین کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے نوا مسافر کی طرح تھکے ہارے ایک صحرائی درخت کی چھاؤں میں فروکش ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے ایک دعا کی تھی، اے رب کریم، جو بھلائی میرے لیے نازل فرمائے اس کا میں شدید محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے نتیجے میں اسی لمحے رب کریم کے نادیدہ خزانوں کا منہ کھل گیا اور رزق حسنہ کے چشمے ابل پڑے۔ خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں مومن کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں یاد کرنے والوں سے محبت بھی فرماتے ہیں اور ان کو نوازتے بھی ہیں۔ اس کی بہترین مثال سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر کے اس کی تحمید اور اس کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل اعتماد اور بھروسہ تھا، چنانچہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا شمار ایسے لوگوں میں مت کر کہ جن کو ظالم کہا گیا ہے، انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کی سبیل ان کے لیے پیدا فرما دی اور 3 اندھیروں کی گرفت سے انہیں نجات نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کہتا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور وہیں ان کے لیے قبر بن جاتی۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید اور کامل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ وہ ذات ہماری رگ حیات سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اس کے قرآن کا اعلان ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹ پلائی ہے جو رب العالمین سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں، احترام و اکرام کے بلند و بالا مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں۔ ان کی دعا کی قبولیت نے
روئے زمین پر انتہائی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے امن اور پھلوں کا رزق اور ساتھ ہی باشندگان عالم کے قلوب کا التفات رب العالمین سے مانگتے ہوئے فرمایا تھا، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے، تیرے احترام والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ انہیں سب چیزوں سے نوازا گیا۔ آپ نے ہونہار و سعادت مند فرزند کے ہمراہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرمائیں تو یہی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کی نسل میں ایک بہترین امت وجود میں آئے جس میں ایک رسول مبعوث ہو جو انہیں کلام الہی کی تعلیم دے، اس میں موجود حکمت کی باتوں سے انہیں روشناس کرائے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ اللہ کریم نے اپنے خلیل کی دعا قبول کی اور اس کرۂ ارض پر امت مسلمہ خیر کے ساتھ نمودار ہوئی، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس امت کا وجود کائنات عالم کے لیے پیغام خیر ہے۔ اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، جس کے فرمان لوگوں کے قلوب پر اور جن کا نقوش پا زمانے کے ریگستانوں پر یوں ثبت ہوئے کہ وقت کی تیز و تند اور خطرناک آندھیاں انہیں مدھم نہ کر سکیں۔ دعا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی اور اسلام کے صف اول میں داخل ہو گئے۔ بدر کے سنگلاخ میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہی تو جبریل امین کو لا کھڑا کیا تھا اور شیطان کو شکست کھانی پڑی تھی۔ احد میں فتح کے بعد فاتح لشکر کو مدینہ منورہ کے دروازے پر دستک دینے کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اب کوئی رکاوٹ نہ تھی، اور کوئی رکاوٹ تھی تو وہ نالہ نیم شب کی اثر انگیزی تھی کہ وہ بدقسمت لشکر مدینہ کی بجائے مکہ روانہ کر دیا گیا۔ جنگ خندق میں دعاؤں نے ہی تو افواج عرب کو ہواؤں اور اندیکھے لشکروں کے ذریعے پسپا کر دیا۔ جنگ یرموک میں بھی وہی ہواؤں کا ریلا مدد کو حاضر اور موجود تھا۔ یقیناً بالیقین دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے۔ دعا مومن کا بہت اہم ترین خزانہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ جو بھی صلاحیت، لیاقت اور توانائیاں ہمارے پاس موجود ہوں، ہم راہ خدا میں ان کو صرف کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت و اعانت اور سرخروئی و فتح و کامرانی کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری پرخلوص جد و جہد اور ہمارے اس توکل اور دعا کی بنا پر ہمیں زندگی کے ہر میدان میں فاتح اور غالب کرے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ وسائل ہمارے پاس تھوڑے کیوں نہ ہوں، ہم تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہوں، بقول اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم سامعین و ناظرین، دعا عبادت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو بھی دعا سے اعراض کرے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ زندگی کے مشکل سے مشکل ترین گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا، اور ہر لمحہ ہر پل اسی سے مانگیے گا، بے شک وہ بہت نوازنے والا اور خوب عطا کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔